گلگت بلتستان کے معاملے کو میں جو ہے پاکستانی ایڈمنسٹر کشمیر کے معاملے سے مختلف اس لیے سمجھتا ہوں کہ گلگت پاکستانی ایڈمنسٹر کشمیر بھی کوئی آزاد کشمیر نہیں ہے کہ ان کے پاس سارے حقوق ہو گئے یا وہ لیگلی کانسٹیٹیوشنلی امپاور ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ ان کے پاس ایک ڈیفائنڈ شکل موجود ہے، ایک طرح کا اتحاد اور ایک یونٹی کی ضرورت ہے، چونکہ آبویسلی دے آر ایکسپلائٹڈ بائی دا سیم پیپل، سیم کلاس آف دا پیپل، تو ان کا ظاہر ہے اس حساب سے جدوجہد جو ہے وہ بھی کامن ہے، کاز کامن ہے، اور اس کے لیے اسٹرگل بھی کامن کرنا جو ہے میک سینس۔ لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہی وہ محاذ ہے، یہی وہ فرنٹ ہے جس پہ سب سے زیادہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو خطرہ ہے۔ नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर बशानी साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। नमस्कार। आपका शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया सर, आपने शो ज्वाइन किया हमारा, आपने वक्त निकाला आपके बिजी शेड्यूल से। सर, मैं आपके साथ जो आज मुद्दा डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की अगर हम बात करें तो कई महीने से वहाँ पर भारी एहतजाज हैं, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और इस तरह का मंजर पहले कभी ऐसा नजर नहीं आया है। ऐसे में जो उम्मीद वहाँ के लोगों को है, सबसे पहले तो उनकी मांगे क्या हैं और अभी किस तरह का माइंडसेट, कहाँ तक वो पहुंचे हैं, क्या उम्मीदें हैं उनकी इस पूरे मूवमेंट को लेकर? دیکھیں جی، یہ بظاہر تو لگتا ہے کہ دونوں علاقے جو ہیں بوتھ ٹیریٹوریز ان کا کوئی ایک ہی ایشو ہے یا ایک ہی طرح کے کوئی مطالبات ہیں، تو ایسی بات نہیں، یہ الگ بات ہے کہ یہ ایک ہی وقت میں دونوں جو ہے ٹیریٹوریز کے لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ آ گئے ہیں یا احتجاج کر رہے ہیں یا اپنے مطالبات پیش کر رہے ہیں۔ تو اگر اسے غور سے دیکھا جائے تو دونوں کے جو فوری قسم کے مسائل ہیں اور جو ڈیمانڈز ہیں، ان کی مطالبات ہیں، وہ مکمل طور پہ ڈیفرنٹ ہیں۔ گلگت بلتستان کا جو سوال ہے وہ بڑی حد تک بہت ہی کمپلیکس قسم کا ایشو ہے، آل دو کہ وہ اگر کوئی مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ آٹے کی سبسڈی دی جائے یا بجلی پہ کوئی رعایت دی جائے یا اس طرح کی جو ڈیلی ضروریات ہوتی ہیں، جو کہ ظاہر ہے پورا پاکستان ہی ہر جگہ کر رہا ہے، لیکن ان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ خود اپنے سٹیٹس کا تعین ہے، جو اس وقت گلگت بلتستان کا نمبر 1 مسئلہ ہے، اور اسی مسئلے کے ساتھ سارے مسئلے جڑے ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ساری سٹوریز ہیں کہ جی سبسڈی دی جائے یا دی ہوئی تھی تو اس کو بند کیوں کر دیا گیا، یا بجلی جو ہے وہ رعایتی جو اس کی قیمت ہوتی ہے کاسٹ کی اس پہ جو ہے وہ فراہم کی جائے یا مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے، یہ سارے مطالبات جو ہیں ان کا تعلق جا کے تو جڑتا یہ ہے کہ گلگت بلتستان کا سٹیٹس کیا ہے۔ چونکہ سٹیٹس کو سامنے رکھ کے تو آپ یہ طے کرتے ہیں کہ یہاں پہ ڈیسیجن میکنگ کی پاور کس کے پاس ہے، ایک، اور دوسرا یہ سارے جو آپ ڈیمانڈز ہیں آپ کی، ان کا تعلق بنیادی طور پہ جو ہے وہ ریسورسز کے ساتھ ہے۔ تو ریسورسز پہ کنٹرول کس کا ہے؟ دو سوال کھڑے ہوتے ہیں، ہو از میکنگ ڈیسیجن اینڈ ہو ہیز دی کنٹرول آن دا ریسورسز ان دیٹ ٹیریٹوری، گلگت بلتستان۔ تو ان دو کو اگر آپ سمجھیں تو اس سے بڑی ہر چیز جو ہے وہ کلیئر ہو جاتی ہے، اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ گلگت بلتستان کے لوگ جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں، ایجیٹیشن ہو رہا ہے یا مطالبات ہو رہے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ اس لیے نظر آ رہا ہے کہ مینز آف کمیونیکیشن میں جو تبدیلی آئی ہے، جو سوشل میڈیا امپروو ہوا ہے یا زیادہ قوت کے ساتھ سامنے آیا ہے، تو ان سب چیزوں کی وجہ سے آپ کو پھر چھوٹی سی چھوٹی خبر ملتی ہے ایسے علاقوں سے بھی، ایسی جگہوں سے بھی جہاں کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ گلگت بلتستان جو ہے بہت ہی ریموٹ
قسم کی ٹیریٹوری ہے جہاں پہ بہت لمیٹڈ قسم کی ایکسیس ہے. ایک روڈ ہے، صرف ایک سنگل روڈ جو اس کو کنیکٹ کرتی ہے پختونخوا کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ یا دوسری طرف سے چین کے ساتھ، اور اس طرح کا ظاہر ہے وہ ایکسیس نہیں ہے پبلکلی. تو اس لیے یہ سمجھا جاتا تھا، حالانکہ ایجیٹیشن وہاں پہ ماضی میں بھی ہوتے رہے. ماضی سے مراد یہ ہے کہ پاسٹ میں بے شمار ایجیٹیشنز ہوئے، جلوس جلسے ہوئے، جس کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کی بہت لمبی سٹرگل ہے ان کے رائٹس کے لیے. اور وہاں پہ بے شمار لوگ جیلوں میں گئے ہیں. بہت زیادہ جو ہے وہ پراسیکیوشن اور پرسیکیوشن جو ہے پولیٹیکل ورکر اور ایکٹیوسٹ کا، جو کہ مطالبات کرتے تھے اپنے رائٹس کا، انہوں نے لمبی لمبی جیلیں کاٹی ہیں. بلکہ بعض لوگوں کو تو عمر قید وغیرہ بھی ہو گئی تھی، جو بعد میں جا کے انہوں نے ان کو ریکٹیفائی کیا. تو یہ سٹرگل ایک بہت عرصے سے جاری ہے، جس کا تعلق بنیادی طور پہ وہاں کے رائٹس کے ساتھ ہے. اب رائٹس میں میرے نزدیک، جیسا کہ میں نے کہا کہ گلگت بلتستان میں اس وقت بات یہ نہیں ہو رہی کہ آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن ہے یا نہیں ہے، یا آپ کو فریڈم آف موومنٹ، فریڈم آف تھاٹ. یہ تو اگلے لیول کے، اگلے کیلیبر کے مطالبات ہوتے ہیں، جو ایک ڈیموکریسیز کے اندر، جہاں پہ آپ کو بیسک ڈیموکریسیز ہوتی ہیں، اور آپ کے پاس ایک کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہوتی ہے، ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے. تو اس میں یہ سوال کھڑے ہوتے ہیں. گلگت بلتستان از اے ٹیریٹوری جو کہ ایلیگلی رن کی جا رہی ہے، اور جو لاز ہیں بھی وہ سارے بلیک لاز ہیں، جن کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، چونکہ وہ لاز کبھی بھی کسی بھی کمپیٹنٹ فورم سے اپروو نہیں ہوئے، نہ اس پہ ڈسکس ہوئے. تو پھر ظاہر ہے ایسے لاز پھر ڈراکونین جس کو آپ کہتے ہیں، یا بلیک لا کہتے ہیں، سیاہ قوانین کہتے ہیں، اس طرح کے قوانین یعنی لاز کے انڈر جو ہے وہ ٹیریٹوری چلتی رہی ہے. اب جو اصل بات میں نے پوائنٹ آؤٹ کی تھی کہ جو دو سوال ہیں کہ گلگت بلتستان میں ڈیسیجن کون میں کرتا ہے اور ریسورسز کا مالک کون ہے. گلگت بلتستان کے اندر کوئی ایسا قانون، کوئی لوکل لا، کوئی کانسٹیٹیوشن، کوئی ایکٹ موجود نہیں ہے جو گلگت بلتستان کے عوام کو امپاور کرتا ہو کہ اس دھرتی پہ رہنے والے لوگ جو ہیں وہ اس کے وسائل، اس کے ریسورسز کے مالک ہیں. نہ کوئی ایسا فورم ہے جو ان کو امپاور کرتا ہو کہ اس دھرتی پہ رہنے والے لوگ اپنے بارے میں ڈیسیجن میکنگ کر سکتے ہیں. اب اس میں آپ چاہے نیچے سے لے کے آئیں میونسپیلٹیز سے، یا اوپر سے جو ہے وہ پارلیمنٹ جس کو آپ کہتے ہیں، یا قانون ساز لیجسلیٹو اسمبلی کہتے ہیں، یا آپ اس کو کانسٹیٹیوشن اسمبلی کہتے ہیں، جو مرضی کہہ لیں. تو اس طرح کا کوئی کمپیٹنٹ فورم جو فلی آتھورائز اور فلی کمپیٹنٹ ہو اور لا فلی اسٹیبلش ہوا ہو ود دی کنسنٹ آف دا پیپل، وہ وہاں پہ موجود نہیں. اب یہ بات کتنی پرانی ہے، 16ویں صدی میں کنسنٹ آف دا پیپل واز اے ڈیبیٹ اینڈ ڈسکشن ان یورپ اینڈ ان انگلینڈ اور یہ دوسرے جو ترقی یافتہ ملک ہیں، کہ یو کین ناٹ رول وداؤٹ کنسنٹ آف دا پیپل. دیٹ از دا فرسٹ تھنگ، کہ عوام کی مرضی ان کو کنسلٹ کیے بغیر یو کین ناٹ کلیم. جب برٹش پارلیمنٹ نے کلیم شروع کیا 18ویں صدی میں امریکہ کے ساتھ، جو ان کا ارینجمنٹ ہو رہی تھی فرانسیسی، جب امریکہ سے شکست ہوئی ان کو تو برطانیہ نے ٹیک اوور کیا، تو برطانوی پارلیمنٹ یہی کلیم کر رہی تھی اس کے کچھ ممبرز کہ وی آر ریپرزینٹنگ دا کالونیز. ایون دین کہ کنگ نے کہا کہ نو یو کین ناٹ ریپرزینٹ دا کالونیز بیکاز یو ہیو نو کنسلٹیشن اینڈ پیپل ہیو نیور گیون یو کوئی اس طرح کی اتھارٹی یا کوئی چیز. کین یو امیجن؟ تو وہ سچویشن آج، یعنی جو 500 سال پہلے، 300 سال پہلے، 200 سال پہلے ریکٹیفائی ہوئی دنیا میں، وہ آج پریویل کر رہی ہے گلگت بلتستان کے اندر، کہ پیپل جو ہے ان کے بارے میں جو قانون بنائے جاتے ہیں، ان کے بارے میں جو باتیں ہوتی ہیں، ان کے بارے میں جو ایجنڈے طے کیے جاتے ہیں، وہ جو ہے ان کی مرضی اور ان کی کنسنٹ کے بغیر ہوتے ہیں. تو اب یہ جو 2 پوائنٹ آگے ان کو لے کے، تو
اب وہ مطالبات ضروری نہیں کہ یہ کریں کہ ہمارے جو ہے ہمیں انٹائٹلمنٹ دی جائے اپنے ریسورسز کی، یا ہمیں جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ کی پاور دی جائے، لیکن وہ جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ مثلا آٹے پہ سبسڈی کون لگاتا اور ہٹاتا ہے، یہ بنیادی طور پہ جو پاکستان گورنمنٹ کر رہی۔ اب سوال جی یہ ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کس رول ریگولیشن یا کسی جو ہے کون وہ سے ادھیکار یا حق کے تحت کر رہی ہے ایسا کر کچھ؟ رہی ہے، یہ سب سے بڑا سوال ہے، اور آنسر یہ ہے کہ کوئی ایسا رول موجود نہیں۔ اس کے پس منظر میں ایک جو ہے وہ پیکٹ ہے، جس کو وہ پیکٹ کہتے ہیں، یا اب اس کو معاہدہ کہہ لیں، یا جو بھی ارینجمنٹ کہہ لیں، جس کو 1949 کا معاہدہ کہتے ہیں 1949 میں، جو کہ اس وقت جو پاکستانی ایڈمنسٹریڈ کشمیر میں جو لوکل اتھارٹی تھی، انہوں نے اور پاکستان کے ایک منسٹر نے جس پہ سائن کیے۔ اب جو ہسٹوریکلی جو وہ لوکل اتھارٹی تھی، جس کے جو ہے وہ ہیڈ تھے سردار ابراہیم خان، جو کہ اب ہی از نو مور، تو انہوں نے خود ایڈمٹ کیا ان رائٹنگ ایز ویل ایز آن ویڈیو ٹیپ اور آڈیو ٹیپ کہ میں نے کبھی کسی اس طرح کے معاہدے پہ دستخط نہیں کیے، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو لوکل اتھارٹی تھی اس کو اگنور کر کے تو یک طرفہ قسم کا ایک معاہدہ بنایا گیا جس پہ دستخط نہیں ہوئے، تو انہوں نے خود ہی اس پہ دستخط کر کے تو اس کو ایک قانونی شکل دے کے، اور دوسرا میرے خیال میں اب یہ بھی طے کرنا کہ خود ہی دستخط کیے یا نہیں کیے، چونکہ جو اصل اوریجنل ڈاکومنٹ ہے پاکستان میں، جو ڈاکومنٹ کو اس طرح فیبریکیٹنگ فیکنگ اس طرح کے عام وہ ہیں، اب کون اس کو کورٹ میں لے کے گیا، یا کورٹ کون سے کمپیٹنٹ جیورسڈکشن رکھتے ہیں کہ وہ طے کر لیں گے یہ اصل ہے یا جعلی ہے، لیکن اس میں اصل بات کیا ہے؟ بحث یہ نہیں کہ یہ کس نے سائن کیے یا نہیں کیے، سوال یہ ہے کہ اس کو سائن کرنے کا حق کس نے دیا تھا، ایبسلیوٹلی جو یہ بڑا بنیادی سوال سوال ہے، ہے۔ کیونکہ کشمیر کی یا گلگت بلتستان کی بات کریں تو کانسٹیٹیوشنلی وہ ٹیریٹری بھارت کی ہے، تو ایسے میں پاکستان کے اوپر تو کوئی ایسی حق آتا ہی نہیں کہ وہ اس طرح کا کوئی بھی معاہدہ سائن کر سکے یا نہیں، اس سے بھی بڑھ کر جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ جی گلگت بلتستان کے عوام یہ کہتے ہیں ہوں کہ نہ تو ہمارا کوئی ریپریزنٹیٹیو اس معاہدے کے پہ سائن کیے، نہ ہمیں پتہ ہے کہ who was سردار ابراہیم اینڈ واٹ ہوں ہی ہیڈ ٹو ڈو ود گلگت بلتستان، نہ ہم سے کسی نے پوچھا کہ ہم آپ کو ان سے نکال کے ان کو دے رہے ہیں یا ان سے نکال کے ان کو دے رہے ہیں، تو یہ تو بنیادی طور پہ اس طرح کے معاہدے کو مینشن کرنا ہی میں ہوں سمجھتا ہوں کہ ایک ان ایتھیکل اور ان لافل قسم کا ایکٹ ہے، جی لیکن اس کو بنیاد بنا کے تو گلگت بلتستان کے رائٹس جو ہیں وہ کلیم کیے جاتے ہیں کہ جی ہم اس پہ ڈیسیجن کریں گے چونکہ ہمارے پاس یہ معاہدہ ہے۔ اب اس کی روشنی میں آٹے کی سبسڈی تک وچ از میرے نزدیک ایک لوکل میونسپیلٹی کا کام ہونا چاہیے۔ لوکل میونسپیلٹی جو ہے دے ہیو ڈائریکٹ ایکسیس ٹو دا پیپل، اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس لوکیلٹی میں کون آدمی ہے جو انفارچونیٹ سچویشن میں ہے یا لیس فارچونیٹ ہے، اس کو کسی مدد کی ضرورت ہے تو اس کو سبسڈی ہم دیں یا ریووک کریں یا جو بھی سلسلہ ہے، یہ کام فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کا جو سٹیٹس ہے، اس کی جو حیثیت ہے، اس کا تعین ہی نہیں کیا گیا، اور اسی کی آڑ میں اسی پریٹیکسٹ میں جو ہے یہ سارے کام ہو رہے ہیں کہ چونکہ ان کا جی کوئی سٹیٹس ہی نہیں ہے لہٰذا ہم جو مرضی اس کو کرتے پھریں۔ اس لیے گلگت بلتستان کے معاملے کو میں جو ہے پاکستانی ایڈمنسٹریڈ کشمیر کے معاملے سے مختلف اس لیے سمجھتا ہوں کہ گلگت پاکستانی ایڈمنسٹریڈ کشمیر بھی کوئی آزاد کشمیر نہیں ہے کہ ان کے پاس سارے حقوق ہو گئے یا وہ لیگلی کانسٹیٹیوشنلی امپاور ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ ان کے پاس ایک ڈیفائنڈ شکل موجود ہے کہ آپ یہ جی کر سکتے ہیں، مثلا آپ کی لیجسلیٹو اسمبلی، آپ بیٹھ کے قانون بنائیں۔ اب وہاں پہ اگر ٹاؤٹ بیٹھے ہوئے ہیں یا نمک لال بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح کے جو روایتی قسم کے جوکرز کے وہ قانون بنانے کی ضرورت ہی نہیں کر سکتے یا آنکھیں اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں کر سکتے یا پاکستانی اتھارٹیز کو چیلنج ہی نہیں کر سکتے ان کے سامنے جو ہے فیس ٹو فیس بیٹھ کے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، تو وہ پھر ایک الگ ایشو بن جاتا ہے۔ اس لیے ان دونوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے،
اس کی نسبت گلگت بلتستان جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ برے طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے، اس کو ان لافلی ایلیگلی جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے، اور اسی پریٹیکسٹ میں ان کے حقوق پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، اور یہ چیز اب وہاں کے عوام جو ہے وہ ریئلائز کر چکے ہیں۔ اب آپ ان کے لیٹسٹ مطالبے دیکھیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ یہ یہاں کے بارے میں ڈیسیجن میکنگ کا حق ہمیں دیا جائے۔ پہلے وہ بھی لمبیاں کہانیاں کرتے تھے کہ جی ہم مسئلہ کشمیر کا حصہ ہیں، ہم پتہ نہیں پاکستان کا صوبہ بنیں گے، ہم انڈیا کا حصہ بنیں گے، جو بھی ان کا تھا۔ لیکن اب آ کے تو ان میں ایک نیوز جو آپ کہتے ہیں نا سینس آف رسپانسبلٹی، کہ ہم جو کوئی بھی ہیں جس کا بھی حصہ ہے، لیکن یہ جس دھرتی پہ ہم آباد ہیں اس کے بارے میں ڈیسیجن تو بہرحال ہم نے کرنا ہے نا، کہ گلگت بلتستان انڈیا کا حصہ ہو یا پاکستان کا حصہ ہو یا خود اپنا حصہ ہو، تو یہ تو ایک اوپر کی سطح کی بات ہو گئی، لیکن ہو از گوئنگ ٹو میک دا ڈیسیجن فار دا پیپل؟ تو وہ تو گلگت بلتستان کے عوام ہیں جو ڈینائی کیا جا رہا ہے، اور بروٹلی وہاں پہ تاریخ میں بے شمار مسائل ہیں جہاں پہ انتہائی بروٹل قسم کی فورس استعمال کی گئی، لوگوں کو جیلوں میں پھینکا گیا، ان پہ تشدد کیا گیا، یہ سارے حربے جو ہے۔ تو اس لیے اگر آپ اس نظر سے دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب جو ہے ایک تحریک ایک نئے فیز میں داخل ہو گئی ہے۔ گلگت بلتستان کے جو ہے وہ سٹیٹس کا سوال جو ہے یہ ایک نئے فیز میں داخل ہو گئی۔ دوسری طرف جو ہے بات آپ نے کی جس کو میں کہہ کے سمیٹتا ہوں کہ جو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر ہے، تو وہاں تو ایک بہت ہی دلچسپ قسم کی سچویشن جو ہے پیدا ہوئی، جو کہ نوجوانوں کے لیے ایک شاکنگ ہے، کہ یہ جو تحریک ہے جس کو آپ رائٹس کی تحریک کہہ لیں یا بیسک نیسیسٹیز کے مطالبے کہہ لیں، یا یہاں بھی اسی طریقے سے بات جا کے تو نیٹ شل میں وہی بنتی ہے کہ یہ وسائل جو ہمارے ہیں ان کے بارے میں کون ڈیسیجن کر رہا ہے، اور ان کی جو ری ڈسٹریبیوشن ہے یہ کون کر رہا ہے۔ سوال جا کے تو وہ ہی جڑتا ہے۔ لیکن وہاں پہ ایک نئی چیز جو نظر آئی اس دوران کہ یہ جو تحریک سامنے آئی، چونکہ اس کو بہت بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ پیپلز عوام کی حمایت حاصل تھی، تو اس لیے جو ہے رولنگ ایلیٹ کے لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اس کو کریش کریں، اس لیے انہوں نے جرت ہی نہیں کی، سوچا بھی نہیں، چونکہ ظاہر ہے جب پورا آپ کی جو ہے نا بستیاں کی بستیاں نکل کے آ جائیں اور آ کے شہروں میں بیٹھ جائیں، تو آپ کو تو پتہ ہے نا، آپ کے پاس انٹیلیجنس ہے، رپورٹس ہیں، تو آپ ظاہر کچھ نہیں کر سکتے۔ تو پھر انہوں نے ان سے جو مذاکرات کیے اس میں انہوں نے کہا کہ بھائی آپ جو مطالبے کر رہے ہیں یہ دو قسم کے ہیں، ایک وہ مطالبے ہیں جو آپ ہم سے کر رہے ہیں وہ ہم پورے کر دیں گے، دوسرے وہ مطالبے ہیں جو ہمارے بس میں ہی نہیں ہیں، یہ اوپر۔ تو انہوں نے پوچھا اوپر کون؟ جی اوپر خدا کی بات کر رہے ہیں، بھگوان کی، اوپر ہے کون؟ تو انہوں نے کہا جی یہ اوپر اسلام آباد بیٹھا ہوا ہے، تو یہ ان کی مرضی کے بغیر ہم تو کر ہی نہیں سکتے، ہمارے پاس اختیار ہی کوئی نہیں، تو آپ کے بیشتر مطالبات اس طرح کے لہذا آپ آئیں تو ہم مل جل کے تو اس کا حل نکالتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایز اے رولنگ ایلیٹ ہم جو گزشتہ 70 سال سے ایک ٹوٹ کا رول پلے کر رہے ہیں، فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کر رہے ہیں، وہ آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ تو ہم جا کے کبھی کبھار اسلام آباد میں مذاکرات کر لیا کریں 2-3 مہینوں میں ایک دفعہ، اور پھر وہاں سے جو ہے وہ تسلی لے کے واپس آ جایا کریں، جو ظاہر ہے عوام نے اس کو بائی نہیں کیا۔ لیکن یہ بات کہنے کا مطلب کیا ہے کہ جو وہاں کی رولنگ ایلیٹ ہے وہ برے طریقے سے ایکسپوز ہو گئی عوام کے سامنے، یعنی ڈیفینیٹلی دس واز دا لاسٹ تھنگ دے وڈ سے کہ وی ہیو نو پاورس، اور آپ بھی آئیں ہماری مدد کریں تو ہم پاورز کے بارے میں، تو ظاہر ہے عوام جو ہے وہ اگر پاورز کے لیے لڑیں گے تو وہ اپنی پاورز کے لیے لڑیں گے نا، وہ ان کو رولنگ ایلیٹ کو پاور دلانے کے لیے تو نہیں لڑ سکتے۔ جی بالکل سر، جی اسی میں میرا ایک سوال یہ ہے کہ ہم پاکستان میں کئی ساری ایسے جگہ ہیں، جیسے بلوچستان کی بات کریں، سندھ یا پھر گلگت بلتستان، پاکستان آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر، جہاں کے لوگوں کے مسئلے لگ بھگ ایک جیسے ہیں، ان کی مانگیں بھی ایک جیسی ہیں،
कई बार ये सवाल उठ चुका है कि कोई एक जॉइंट फ्रंट होना चाहिए ताकि जो लड़ाई है उसको और मजबूत किया जा सके। इनफैक्ट बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच लिबरेशन फ्रंट को, इन सबको एक जॉइंट फ्रंट बनाने की तैयारी हो रही है, इस तरह की रिपोर्ट्स है। तो ऐसे में सर आप इस पे क्या सोचते हैं कि क्या ये सारी जितनी भी ये प्रोविंसेस हैं, इन सबको एक जॉइंट कोई फ्रंट बनाना चाहिए ताकि मजबूती से अपनी बात को आगे रख सकें? क्योंकि पाकिस्तान तो सुनने वाला नहीं है, पाकिस्तान तो सिर्फ भारत को लेके प्रोपेगेंडा करता है। अवाम जो वहाँ के हैं, उनके मसले जो खास तौर से इन टेरिटरीज़ में हैं, उन पे कोई भी बात पाकिस्तान की तरफ से नज़र नहीं आती है। नहीं देखें जी, ये तो शुरू दिन से एक सोच मौजूद है जी। कि ये जो डिफरेंट नेशनलिटीज़ हैं, हुँ। जिनको पाकिस्तान में ओप्रेस्ड नेशन या नेशनलिटीज़ कहा जाता है उस ढांचे के अंदर, जी। तो उनके अंदर जो है एक तरह का इत्तेहाद और एक यूनिटी की ज़रूरत है, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर एक्सप्लॉइटेड बाय द सेम पीपल, सेम क्लास ऑफ द पीपल। तो उनका ज़ाहिर है उस हिसाब से जदोजहद जो है वो भी कॉमन है, काज़ कॉमन है, और उसके लिए स्ट्रगल भी कॉमन करना जो है मेक सेंस। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि यही वो महाज है, यही वो फ्रंट है जिस पे सबसे ज़्यादा जो है एस्टेब्लिशमेंट को ख़तरा है। हालांकि अब सिचुएशन यहाँ तक आ गई कि खुद पंजाब की जो रूलिंग एलीट है वो तस्लीम करती है कि पाकिस्तान के अंदर जो ढांचा है गवर्नेंस का, उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है नाइंसाफ़ी है, और जो ओप्रेस्ड नेशन का तस्वर है, बलूचिस्तान है, सिंध है, सराइकी बेल्ट है, पख्तूनख्वा है, या जो पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इलाके हैं, या गलगित बल्तिस्तान है, सिंध है, इन सब में जो है ये बुनियादी तौर पे सबसे बड़ा उनके लिए ख़तरे की जो बात है वो यही है कि इनमें इत्तेहाद हो जाए इस बुनियाद पे कि हमारी जदोजहद जो है वो मुश्तरक है। लिहाजा इसके लिए वो इस महाज पे बाकायदा काम करते हैं और वो लोगों को यूनाइट नहीं होने देते। अदरवाइज़ ये अगर आप पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, स्ट्रगल की जो मुख्तलिफ स्ट्रगल्स होती रही हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिटी या एथनिक ग्रुप्स, उनकी आप हिस्ट्री पढ़ के देखें तो ये हर दफ़ा हर दौर में ये सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन मुतालबा रहा है कि इस तरह की जो ओप्रेस्ड नेशंस हैं उनके दरमियान यूनिटी डेवलप होनी चाहिए, जो कि वाहिद रास्ता है स्ट्रगल को कामयाब बनाने का। लेकिन ज़ाहिर है उसी हिसाब से फिर एस्टेब्लिशमेंट भी ना सिर्फ अपनी ताकत का इस्तेमाल बल्कि उसके साथ साथ जो इंसेंटिव्स हैं और जो लालच है और जो मैनिपुलेशन है, उसके लिए भी ज़ाहिर है वो मिलियंस ऑफ रुपी जो है वो इन्वेस्ट करके लोगों में इख्तलाफात पैदा कर रहे हैं। जी। सर एक सवाल मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब भी अगर हम इन इलाकों की बात करते हैं, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ पर कोई भी जो एहतिजाज करने वाले लोग हैं, जो फ्रंट से उनकी तरफ से कोई बात या कोई एजिटेशन होता है, तो उसको हमेशा, या फिर हम गिलगित-बाल्टिस्तान या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की भी बात करें, तो पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हमेशा भारत को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं कि भारत की तरफ से इनको सपोर्ट मिल रही है। तो मेरा सवाल ये है सर यहाँ पर कि भारत को लेकर अगर इस तरह का इल्ज़ाम इन फ्रंट्स पे आता है, तो ये लोग जो पाकिस्तान से अपनी जो डिमांड्स कर रहे हैं, इन लोगों की एक्सपेक्टेशन भारत को लेकर क्या है और किस तरह की सोच रखते हैं? देखें जी, ये तो इसके दो हिस्से हैं। एक तो ये है कि जो भारत का नाम लेना, वो तो एक ऐसी कॉमन चीज़ बन गई कि आप पाकिस्तान का एक प्राइम मिनिस्टर दूसरे प्राइम मिनिस्टर को, उसकी कोई कामयाबी है या उसका किसी तरीके से कोई आगे बढ़ने का कोई रास्ता खुल रहा है, तो उस पे पहला इल्ज़ाम यही लगता है कि जी ये भारत की वजह से हो रहा है। जिस तरह के नवाज शरीफ पे ये इल्ज़ाम एक ओपन इल्ज़ाम के तौर पे लाया गया था, और इसी तरह इमरान खान पे भी ये इल्ज़ाम लगाया गया। तो देखें, ये इल्ज़ाम एक इतनी शिद्दत के साथ लगाया गया कि उस सतह के लोग जो कि पॉपुलर पॉलिटिशियंस हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज़, और जिनके 20-20, 30-30 साल से फील्ड में उनकी स्ट्रगल है और एक-एक चीज़ अवाम के सामने है, उन पे अगर आप ये इल्ज़ाम इस शिद्दत से लगाएँ कि वो खामोशी इख्तियार कर लें और भारत का नाम तक लेने से जो है वो कतराएँ, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके पीछे कितनी बड़ी फ़ोर्स है।
میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ نواز شریف جو ہے ماضی میں جتنے الیکشن اس نے لڑے اس کا سب سے بڑا اور لاسٹلی جو آخر انہوں نے غالباً 2013 میں تھا کہ سب سے امپارٹنٹ سلوگن ان کا کیا تھا کہ بھارت کے ساتھ جو ہے نارملائزیشن آف ریلیشن شپ، تعلقات قائم کریں گے، اختلافات ختم کریں گے، بلکہ وہ آگے چلے گئے تھے کہ سرحدیں ختم کریں گے، سارا معاملات، اور وہ اس بنیاد پہ انہوں نے اوور ویلمنگ میجارٹی لی تھی پارلیمنٹ میں۔ نمبر 1 سلوگن نواز شریف کا یہ تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس دفعہ نواز شریف نے جو انٹرویو دیا فارن پالیسی پہ، اس میں آپ دیکھیں بھارت کا نام تک لینے کی اس نے گوارا نہیں کیا۔ گوارا کیا مطلب ہے؟ خوف کی وجہ سے نام ہی جیسے بھارت اس بارے میں ہے نہیں۔ پریزیڈنٹ زرداری کا یہ ریسنٹ انٹرویو دیکھیں احمد میر کے ساتھ، اس میں اس نے سب ملکوں کا نام لیا نیبرہڈ میں، ود دی ایکسیپشن آف بھارت، جیسے اتنا بڑا بھارت اسے نظر نہیں آ رہا۔ عمران خان آپ دیکھیں کہ گزشتہ 5 سال سے اس نے اس چیز پہ خاموشی اختیار اس لیے کی ہوئی ہے نا کہ یہ بنیادی طور پہ ایک بزدلی کا مظاہرہ ہے کہ جی ہم نے اگر نام لیا تو ہمارے خلاف پتہ نہیں کتنی بڑی لابنگ ہو جائے گی۔ تو جہاں پہ اس سطح کی جو پاپولر پرسنالٹیز ہیں وہ خوف زدہ ہیں، تو وہاں پہ جو اوپریسڈ نیشن کے نمائندے ہیں ان پہ تو شروع دن سے الزام ہی یہی ہے، اور یہ پاکستان کی پرانی پالیٹکس ہے کہ کوئی بھی اینٹائی اسٹیبلشمنٹ، کوئی وطن دوست جو پالیٹکس ہے، پیپل فرینڈلی جو پالیٹکس ہے، اس پہ یہ لیبل چسپاں کرنا لازم ہے کہ اس کے پیچھے بھارت ہے۔ اور یہ آلریڈی جتنی اوپریس نیشنز ہیں ان کے اندر جتنی قابل ذکر تحریکیں ہیں، موومنٹس رہی ہیں، ان سب پہ یہ الزام ہر وقت کسی نہ کسی شکل میں جو لگتا رہا ہے، اور اس لیے یہ کوئی نئی چیز نہیں۔ اب اس کے جواب میں ان کو کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی یہ تو اس پہ بہت بڑی ڈسکشن ہوتی رہی ہے، بلکہ اب تو یہ ڈسکشن سے یہ بات نکل گئی۔ جب بلوچستان کی موومنٹ اپنے پیک پہ تھی تو آپ نے دیکھا کہ بلوچ لیڈرز جو ہیں انہوں نے یہ اوپنلی باقاعدہ بھارت سے اپیلیں کی اور اس طرح کی ملاقاتیں کی کہ ہماری مدد کی جائے۔ اب یہ جو چیزیں ہیں اس میں میرے خیال میں اب ان کی ایکسپیکٹیشنز اس طرح کی ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ملکوں کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے کنٹری ٹو کنٹری اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ وہ پریویل کرتی ہے، اور آخر میں ان ملکوں کی پالیسیوں کے تحت ہی ڈیسیجن ہوتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس حساب سے جو ہے وہ ان کو الزامات کا تو سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جی یہ بھارت بلوچوں پہ فار ایگزامپل یہ ہے کہ یہ ساری موومنٹ جو ہے اسپانسر ہوتی ہے، اس کے پیچھے بھارت ہے۔ لیکن اس کا یہ فرق پڑا کہ اب ان پہ کوئی بلیو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی یہ کوئی ایسا الزام نہیں ہے جس کی وجہ سے بلوچوں کی موومنٹ جو ہے اس کو کوئی خطرہ ہو یا اس کی وجہ سے اس کو کوئی نقصان ہوتا ہو۔ جی، لیکن سر پاکستان آکوپائڈ جموں کشمیر اور گلگت بلتستان میں ہم نے دیکھا تھا کہ بھارت سے جڑنے کی کھلے طور پر وہاں پر مانگ نکل کر آئی۔ ایسے میں سر وہاں کے لوگوں کی جو اسٹرگل اتنے لمبے وقت سے چل رہی ہے، بھارت کو لے کر وہاں پہ خاص طور سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہے بھارت کو لے کر؟ دیکھیں جی وہاں پہ تو ایک بنیادی طور پہ جو بلینز آف ڈالرز آپ کہہ لیں انویسٹ کیے گئے انٹائی انڈیا سوچ ڈیولپ کرنے کے لیے ان علاقوں کے اندر باقاعدہ آرٹیفیشلی ایک جو ہے وہ کریٹ کی گئی، جس میں جہاد کے نام پر، اسلام کے نام پر، محب وطنی کے نام پر، ایون ریلیجس جو کانفلکٹ ہیں مختلف دنیا میں اس کے نام پر، تو یہ سچویشن جو کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی اس میں اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پہ ناکام رہی ہے۔ یعنی یہ ہے کہ وہ اس میں کسی طرح کی کوئی کنسیڈریبل جو اچیومنٹ ہے نا کہ کوئی سیگمنٹ آف سوسائٹی یا کوئی آرگنائزیشن کوئی اس طرح کی انہوں نے کریٹ کی ہو جو ریئلی اینٹائی انڈیا جو ہے اس طرح کا سٹانس رکھتی ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا بہت بڑا ایک ثبوت ہے ان کے فیلئر کا۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کے یہ فارمر اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کے دونوں پارٹس ہیں، یونٹس ہیں، گلگت بلتستان ہو گیا یا پاکستانی آکوپائڈ کشمیر جس کو آپ کہتے ہیں، تو اس کے اندر
ظاہر ہے کہ ایک سوچ، ایک کانسٹیچوئنسی یہ موجود ہے جو کہ پرو انڈیا سوچ رکھتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح جموں کشمیر کے اندر ایک بہت بڑی کانسٹیچوئنسی ہے، لیکن وہ اس طرح کس طریقے سے سامنے آئی ہے کہ ان کے لیے ظاہر ہے کوئی لیگل پرابلمز یا کسی طرح کے پولیٹیکل پرابلمز اس طرح کے نہیں تھے کہ ان کو کوئی روکتا کہ آپ پرو انڈیا پالیٹکس کیوں کر رہے ہیں یا پرو انڈیا جو ہے سوچ کیوں رکھتے جبکہ اس طرح جو بھی کوئی اوپنلی یہ سوچ رکھتا ہے اس کو تو ظاہر ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ دشمن قرار دے کے باقاعدہ فارن ایجنٹ اور اینیمی اور اس طرح کے جو ان کے الفاظ ہیں تو اس کے خلاف باقاعدہ کارروائی ہوتی ہے، اس کا ناطقہ بند کرنا جس کو آپ کہتے ہیں۔ جی 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 اس لیے آپ کو اس طریقے سے وہ چیز جو ہے وہ اوپن نظر نہیں آتی جس طرح کی جموں کشمیر میں ہے کہ مثلا پارٹیاں ہیں کہ نیشنل کانفرنس ہے، پی ڈی پی ہے، بی جے پی ہے، کانگریس ہے، بے شمار پارٹیاں ہیں جو اوپنلی اپنے آپ کو ہندوستانی کہتے ہیں۔ یہ لیک کرتا ہے ریاست جموں کشمیر کے ان دو پارٹس میں، گلگت بلتستان اور جو ہے پاکستانی آکوپائیڈ کشمیر، اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہاں پہ یہ کانسٹیچوئنسی نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ یہ خوف ہراس کا ایک ماحول ہے ایک، اور دوسرا لیگلی آپ کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی بنا کے تو اس کو لیگلی نہ رجسٹر کرا سکتے ہیں، نہ الیکشن کمیشن میں اس کو آپ وہ کر سکتے ہیں، نہ اس کی بنیاد پہ آپ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں۔ تو اس حساب سے آپ یہ دیکھیں تو یہ اسٹیٹ ورسز بھارت ہو گیا، اس میں عوام جو ہے وہ ٹوٹلی ارریلیونٹ ہے۔ جس طرح کہ میں نے وسائل کے حوالے سے کہا کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے وسائل کی بات میں نے کی کہ وہ ڈائریکٹ، بالکل اسی طرح وہاں پہ جو آپ کی پولیٹیکل تھنکنگ ہے اس کو بھی ڈائریکٹلی کنٹرول کیا جا رہا ہے، اور اگر وہ کنٹرول ختم ہو جائے تو پھر بات کھل کے سامنے آئے کہ کون کس کی طرف ہے۔ یہ مطلب ابھی بس اتنی بات رہ گئی۔ جی بہت بہت شکریہ سر، آپ ہمارے ساتھ اس خاص مدعے پر چرچا کے لیے جڑے اور آپ نے اہم باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی، اس کے لیے آپ کا ایک بار پھر سے بہت شکریہ۔ نمسکار، جے ہند۔ آپ کا شکریہ، تھینک یو۔